اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آج میرے پاس جو ٹاپک ہے وہ ٹاپک ہے خدا کا تعارف۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات 6 دن میں بنائی، تو اس کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ 6 سے کم دنوں میں وہ کائنات نہیں بنا سکتا تھا۔ اگر وہ ایک بار کن کہتا تو کائنات وجود میں آ جاتی، تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس کی ہر بات میں ایک حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ آج سائنسدان بھی یہ بات ماننے پہ مجبور ہیں کہ یہ کائنات پہلے سوئی کے نوک کے برابر ایک نقطے میں تھی، پھر ایک زوردار دھماکہ ہوا اور یہ کائنات وجود میں آ گئی۔ سائنسدان یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کائنات پیچھے کی طرف مڑے گی اور ایک زوردار دھماکہ ہوگا اور یہ کائنات واپس ایک سوئی کے نوک کے برابر ایک نقطے میں سمٹ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ بھی قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ ہم زمین و آسمان کو کاغذ کی طرح واپس لپیٹ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ کائنات بنائی تو اس نے انسانوں کو پیدا کیا۔ ان انسانوں میں کچھ خاص بندے چوز کیے جنہیں ہم انبیاء کرام کہتے ہیں۔ ان انبیاء کرام پہ اس نے آسمانی کتابیں نازل کیں۔ ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جو کتاب نازل ہوئی اسے قرآن مجید کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ کی بے شمار صفات کے بارے میں ذکر ملتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ خوبصورت اسماء مبارک کا گلدستہ سورہ حشر کی آخری 3 آیات میں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحیم ہے، لیکن ہم سب کانٹیننٹ میں رہتے ہیں تو ہم نے رحیم ہونے کا کچھ غلط ہی مفہوم لے لیا ہے۔ اس کا قطعی مطلب یہ نہیں کہ اللہ رحیم نہیں ہے۔ اللہ بے شک اپنے بندوں پہ بہت مہربان ہے، بلکہ میں یوں کہوں گی کہ جب یہ کائنات نہیں بنی تھی تو اللہ تعالیٰ نے جو اپنے پاس عبارت محفوظ کی تھی وہ یہ تھی کہ میری رحمت میری غضب پہ بھاری ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن ہم چونکہ پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں تو ہماری یہ کچھ اخلاقی برائیاں ہیں جو بچپن میں ہی ہماری تربیت کا حصہ ہوتی ہیں۔ ویسے تو قرآن مجید ناظرہ ہمیں بچپن میں پڑھا دیا جاتا ہے، یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ایک دن میں 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں، لیکن ساتھ یہ بھی سکھایا جاتا ہے کہ اپنے مفاد پہ نظر رکھیں۔ جھوٹ چوری چغلی غیبت یہ کچھ بھی گناہ نہیں ہے، لیکن آپ کو دنیاوی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے کسی بھی معاملے میں۔ تو یہ بات غلط ہے۔ اگر یہ ہم اپنے بچوں کے اندر یہ ہماری تربیت کرنے کا لیول ہوتا ہے، اگر یہ برائیاں پائی جائیں گی تو پھر یہ کیسے پاسیبل ہے کہ ہم آخرت میں اللہ سے بہتر صلے کی امید رکھیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جب فرماتا ہے کہ اے میرے بندے میں نے زندگی گزارنے کے لیے کچھ اصول و طریقے رکھ دیے ہیں، ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزاریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسے سود لین دین بالکل پسند نہیں۔ جو سود کا لین دین کرے گا آخرت میں اس کو اچھا صلہ نہیں ملے گا، بلکہ اسے اوندے منہ دوزخ میں جانا پڑے گا۔ تو پھر یہ کیسے پاسیبل ہے کہ آپ دنیا سنوارنے کے لیے سود کا لین دین کرتے ہیں؟ اسی طرح باقی تمام برائیاں آپ میں پائی جاتی ہیں جن کو آپ برائی سمجھتے نہیں، جو آپ کے نزدیک گناہ تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ کسی کو جھوٹ بولنا، کسی کو بیوقوف بنانا، یہ کوئی گناہ ہے آپ لوگوں کے نزدیک؟ اسے تو آپ گناہ سمجھتے نہیں، اسے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے چلاک ہیں، ہم بڑے سمجھدار ہیں، ہم نے کسی کو بیوقوف بنا کے تو اپنا فائدہ لے لیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ عمل بہت برا ہے۔
اور یہ جہنم میں لے جانے والے تمام اعمال ہیں۔ اس لیے آپ کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ آپ نے زندگی ویسے گزارنی ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کو جھٹلا بھی دیں تو ایک صفت ایسی ہے جس سے کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا، اور وہ صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور اللہ ہمیشہ رہے گا۔ کون انسان ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے وہ ہمیشہ رہے گا؟ بے شک کوئی انسان ایسا نہیں جو یہ دعویٰ کرے کہ وہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ کی ذات ہی ایسی ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندے، اگر تو زندگی کو میری مرضی کے مطابق گزارے گا تو میں خدا ہوں، میں تجھے بھی اپنی خدائی صفات میں شامل کر لوں گا، تجھے جنت میں لے جاؤں گا، تو بھی ہمیشہ رہے گا۔ میں جو چاہتا ہوں میں وہ کرتا ہوں، تو جب جنت میں پہنچے گا تو جو چاہے گا تجھے بھی وہی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اگر کوئی بندہ 60-70 سال کی زندگی جو ہے وہ میری مرضی کے مطابق گزارتا ہے، دکھ سہتا ہے، بھوک برداشت کرتا ہے، تنگ دستی برداشت کرتا ہے، ہر بات میں اس کو مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کو مال و رزق کی بہت تنگی ہوتی ہے، بیماریاں اس کو درپیش ہوتی ہیں، اس کے باوجود بھی وہ نماز کی مشقت اٹھاتا ہے اور صرف میری رضا کے لیے وہ میری رضا کے مطابق زندگی گزارتا ہے، ناجائز اور حرام کاموں سے بچتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اس نے احسان کیا ہے، حالانکہ احسان تو بندے نے اپنی ذات پہ کیا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے میں قدردان ہوں، میں قدر کرتا ہوں ایسے انسان کے لیے جنت کے سوا میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اور جنت میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر انسان کا مرتبہ اس کی نیکیوں کے مطابق ہوگا، اور ایک ایک نیکی کے بدلے میں جو ہے اللہ تعالیٰ جنت میں بلند مقام فرمائے گا، اور اپنے سے اوپر والے بندے کی جس کی صرف ایک نیکی زیادہ ہے، وہ نیچے والا اوپر والے کو ایسے دیکھے گا جیسے ہم لوگ ستارے دیکھتے ہیں، اتنا بلند مقام ہوگا۔ لیکن جس طرح ہم دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے کچھ کرتے ہیں تو ہمیں کچھ ملتا ہے، اگر ہم زمین میں بیج بوتے ہیں، پھر اس کا خیال رکھتے ہیں، اس کو ٹائم پہ پانی لگاتے ہیں، اس پہ فالتو جڑی بوٹیاں ختم کرنے کے لیے ہم مختلف ادویات کا استعمال کرتے ہیں، تو ہی ہمیں فصل تیار ملتی ہے۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ اس دفعہ ایسا کریں زمین میں بیج نہ بوئیں، ہو سکتا ہے آپ کو فصل تیار مل جائے، اللہ بہت رحیم ہے، آپ کہیں گے بے شک اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، لیکن اللہ نے دنیا کو سبب کے ساتھ جوڑا ہے، جب تک میں کچھ کروں گا نہیں تو مجھے کیسے کچھ ملے گا؟ تو یہی بات سمجھنے کی ضرورت ہے آپ کو کہ جب آپ کچھ اچھا عمل نہیں کریں گے تو پھر یہ کیسے پاسیبل ہے کہ آپ کی آخرت سنور جائے، آپ کو اچھا صلہ مل جائے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کا دن جب قائم ہوگا تو 3 لوگ میرے سامنے لائے جائیں گے، ایک عالم دین ہوگا، ایک شہید ہوگا اور ایک صحیح ہوگا۔ شہید سے میں پوچھوں گا کہ تو نے دنیا میں میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ تیرے لیے تو جان دے دی، اور کیا کرتا؟ اللہ فرمائے گا نہیں، تو نے میرے لیے جان نہیں دی، تیری پیچھے نیت اور تھی، تیری نیت یہ تھی کہ لوگ تجھے اچھا جانے، بہادر جانے، اور لوگ تجھے دلیر کہیں، تیری واہ واہ ہو۔ جب تو نے جان دی تو تجھے لوگوں نے بڑا پروٹوکول دیا، بڑی عزت ہوئی، تیری بہت واہ واہ ہوئی، تیرا مقصد پورا ہو گیا۔ تیری نیت یہ نہیں تھی کہ تجھے اللہ کی رضا ملتی، جو تیری نیت تھی تجھے دنیا میں مل گیا، اب تو اوندے منہ دوزخ میں چلا جا۔ پھر ایک صحیح کو بلایا جائے گا، صحیح سے اللہ پوچھے گا ہاں تو نے دنیا میں میرے لیے کیا کیا؟ صحیح بولے گا اللہ تعالیٰ تو نے مجھے مال دولت سے نوازا تھا، میں نے تیری راہ میں خوب خرچ کیا۔ اللہ بولے گا نہیں، تیری قطعی یہ نیت نہیں تھی کہ یہ جو مال ہے تو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر رہا ہے، یہ جو تو زکوٰۃ دے رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حکم پہ دے رہا ہے، تیری نیت یہ ہوتی تھی کہ تو ان لوگوں کو جن کو زکوٰۃ یا اللہ کی راہ میں نفلی صدقات دے رہا ہے وہ تیری عزت کریں، تو کسی مجلس میں جائیں تو تجھے اچھی جگہ پہ بٹھایا جائے،
تو کسی کو ناراض ہو، تیرے سامنے لوگ نظریں جھکائیں. تجھے عزت چاہیے تھی کیونکہ تو لوگوں کو دیتا تھا. تو دنیا میں تیرا مقصد تجھے مل گیا. جب تو کسی مجلس میں جاتا تھا تو لوگ تیری خوب آؤ بھگت کرتے تھے. جن کو تو دیتا تھا وہ تیری خوب عزت کرتے تھے. تو تیرا مقصد تجھے دنیا میں مل گیا. اب تو بھی اوندے منہ چل دوزخ میں چلا جا. پھر ایک عالم دین کو بلایا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں تو نے میرے لیے کیا کیا دنیا میں؟ تو بولے گا اللہ تیرا دین تو تیرا علم دین میرے پاس امانت تھی، میں نے لوگوں تک پہنچا دیا. اللہ بولے گا نہیں، تو نے میری رضا کے لیے نہیں کیا. تو نے یہ اس لیے کیا کہ تجھے دولت ملے، تجھے عزت ملے. تو جب کسی بھی مجلس میں علم دین پہنچانے کی غرض سے جاتا تھا تو لوگ تجھے صرف تیرا نام لے کے بلاتے تھے، تو ناراض ہو جاتا تھا. تو کہتا تھا میرے نام کے آگے پیچھے القاب لگائے جائیں، تجھے مفتی، عالم نبیل، فاضل جدید، مولانا صاحب، یہ فلاں فلاں کہہ کے پکارے، تب تو خوش ہوتا تھا. تیرے پاس اگر کوئی عام مسلمان کوئی مسئلہ پوچھنے جاتا تھا، اگر وہ تیرے فرقے کے خلاف ہوتا تھا تو منع کر دیتا تھا، تو ناراض ہو جاتا تھا. تو نے یہ صرف اپنی ذاتی تسکین کے لیے کیا، تو نے عزت پانے کے لیے کیا، وہ تجھے دنیا میں مل گیا، چل تو بھی اوندے منہ دوزخ میں چلا جا. تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اعمال اچھے کرنے ضروری نہیں ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی نیتوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے. ہمیں اپنی نیت پہ بھی توجہ دینی چاہیے. ہمیں کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ اس میں ہماری کیا نیت ہے. ہو سکتا ہے جو ہمیں دیکھنے میں عمل اچھا لگ رہا ہے کہ فلاں کتنا اچھا ہے، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے فلاں کی بیٹی کی شادی کرا دی، فلاں نے فلاں کر دیا، فلاں نے اس غریب کو حج عمرہ کرا دیا. تو اس طرح کے جو اچھے کام ہمیں اچھے عمل لگ رہے ہیں، ہو سکتا ہے اس میں نیت کچھ غلط ہو. تو ہمیں اپنے اعمال کے ساتھ ساتھ اپنی نیتوں پہ بھی توجہ دینی چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے اے ایمان والو، اگر تم ایمان پہ قائم رہو گے تو ہمیشہ سر بلند رہو گے. تو ہم پاکستانی قوم سر بلند تو بالکل بھی نہیں ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ قرآن جھوٹا ہے؟ نہیں، قرآن تو بالکل بھی جھوٹا نہیں ہے، بلکہ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر ایمان ہی ختم ہو گیا. جن باتوں کو ہم گناہ نہیں سمجھتے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، ہو سکتا ہے وہ بات بہت زیادہ عزت رکھتی ہو. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے اے انسان، اگر تو رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل کرے گا، جب تو میرے پاس آئے گا تو اس کو دیکھے گا. تو آپ کو فالتو کام کرنے کی بجائے تھوڑی دیر سوچنا چاہیے کہ ہم کسی کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، ہمارے نزدیک تو یہ کچھ بھی نہیں. ہمیں شیطان بہکا رہا ہے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک جب ہم جائیں، اگر ہم نہ بھی یہ غلط کام کریں تو کسی کا مثلا نقصان نہ کریں تو ہمیں تو کوئی نقصان نہیں اگر ہم نہ بھی کریں. لیکن ہو سکتا ہے آخرت میں جب جائیں تو ہمیں اس چھوٹے سے کام کو، جس کو ہم اتنی ویلیو بھی نہیں دے رہے، تو ہو سکتا ہے ہماری آخرت خراب ہو جائے، ہماری آخرت میں پکڑ ہو جائے. تو ہمیں اپنے معاملات کو چیک کرنا چاہیے. ہمیں چھتوں پہ چڑھ کے، چوراہوں پہ کھڑے ہو کے خود کو اور دوسروں کو یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ایک دن مرنا بھی ہے. بھائی جب مرنا ہے تو پھر آپ اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتے. آپ کو اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، اور آپ کو اپنے آپ کو یہ سمجھانا چاہیے کہ کوئی شے فائدہ نہیں دے سکتی جب تک اللہ نہ چاہے. کوئی شے آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ نہ چاہے. کوئی آپ کو پانی ڈبو نہیں سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. آگ آپ کو جلا نہیں سکتی جب تک اللہ نہ چاہے. اس دنیا میں اگر پوری دنیا بھی اکٹھے ہو کے آپ کو فائدہ پہنچانا چاہے اور اللہ کی رضا نہ ہو تو آپ کو فائدہ نہیں پہنچ سکتا. اگر پوری دنیا مل کے آپ کو نقصان پہنچانا چاہے تو آپ کو نقصان نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو. یہ باتیں جب آپ کے دل میں بیٹھیں گی تو یہ ایمان کی ایک قسم ہے. تو پھر جب آپ سمجھیں گے کہ آپ کو کچھ پریشانی مل رہی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے مل رہی ہے، تو آپ کی روح کی روح کی بھی جان چھوڑیں گے، ان سے تعویذ لینا ذرا کم کریں گے. آپ نماز پہ توجہ دیں گے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے رو رو کے اپنے لیے بہتری کے لیے دعائیں کریں گے. اپنی آخرت کو بھی بہتر بنائیں گے، اپنی دنیا کو بھی بہتر بنائیں گے، کیونکہ مومن ایمان سے ہی بنتا ہے. وہ پیر نصیر الدین نصیر کہتے تھے جو اللہ کی مانے وہ مسلمان ہے، اور جو اللہ کو مانے، پیر نصیر الدین نصیر کہتے ہیں جو اللہ کو مانے نا وہ مسلمان ہے، اور جو اللہ کی مانے وہ مومن ہوتا ہے.
اب آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ اللہ کی مانتے ہیں کہ اللہ کو مانتے ہیں۔ سوری، معذرت کے ساتھ، ہم پاکستان میں جو لوگ رہتے ہیں ہم صرف اللہ کو ہی مانتے ہیں، اللہ کی ایک نہیں مانتے ہم اپنے نفس کی ہیں، ہم اپنے نفس کو خدا بنا کے بیٹھے ہیں، اور ہم یہ اللہ سے امید بھی لگائے بیٹھے ہیں، اللہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، تو ہمیں جنت میں جگہ دے دینا، جو بھی ہیں ہم تیرے محبوب کی امت سے ہیں۔ تو یہ بات غلط ہے۔ آپ کو اپنے اعمال کو چیک کرنا پڑے۔ اگر ہم اپنے کسی عزیز قریبی کو بھی دفنا کے آتے ہیں جنازے کے وقت، تو ہمارا بہت زیادہ دل ڈول رہا ہوتا ہے، بہت پریشان ہوتے ہیں ہم، لیکن جب ہم جنازے سے واپس آتے ہیں ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہو سکتا ہے یہ عزیز جس کو ہم دفنا کے آئے ہیں، اس کی جگہ اگر ہم ہوتے تو سارے لوگ تو گھر آ گئے تھے، ہم تو آج اکیلے رہ گئے تھے، تو ہمیں صرف وہی اعمال کام آنے تھے جو ہم نے دنیا میں کمائے ہیں۔ تو ہم سوچیں ہمارے کتنے عمل ایسے ہیں جن کو سوچ کے ہم تھوڑے پرسکون ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمیں جانا ہے، تو ہم جو ہے نا کامیاب ہو سکتے ہیں، کیونکہ جب آنکھیں بند ہوتی ہیں تو آخرت کا عمل شروع ہو جاتا ہے، حساب کتاب کا عمل فوراً شروع ہو جاتا ہے، تو آپ کا اس وقت دل ڈولے گا۔ ویسے تو آپ جب باتیں کرتے ہیں ایک دوسرے سے، آپ کہتے ہیں ہاں جی مرنا ہے بالکل، جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں ہو سکتی، لیکن آپ اوپر سے کہہ رہے ہوتے ہیں، آپ دل میں آپ خود کو کہہ رہے ہوتے ہیں آپ کون سا مار رہے ہیں، ہم کون سا مار رہے ہیں بھائی، اس نے تو مرنا تھا، اس کی آئی تھی، ہماری کون سا آ رہی ہے۔ ابھی ہم نے کیا دیکھا، ہم تو بالکل صحت مند ہیں، لیکن یہ نہیں پتہ ہوتا کہ انسان کی زندگی کتنی لکھی ہے، اچانک بھی بندہ مر جاتا ہے۔ تو یہ ضروری نہیں کہ آپ نماز تب بھی پڑھیں گے جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے۔ آپ کو اپنے بچوں کی تربیت بھی ایسے کرنی چاہیے کہ اگر وہ حق کی بات کریں، جھوٹ نہ بولیں، امانت میں خیانت نہ کریں، تو آپ ان کی عزت کریں، اپنے بچے کو شاباشی دیں۔ اگر بچہ کسی دوسرے بچے کو بدتمیزی سے بلائے، اس کو کمتر جانے، تو اس کا مطلب ہے کہ بڑا جو ہے نا اس کا ماحول ٹھیک نہیں ہے، اس کی اپنی تربیت کا انداز غلط ہے۔ تو ہمیں بچوں کو سمجھانے کی بجائے بڑوں کو سمجھانا چاہیے۔ جب تک بڑوں کے اعمال درست نہیں ہوں گے تو اپنے چھوٹے بچوں کو بالکل اچھی تربیت نہیں دیں گے، اور اس طرح ہمارا ملک بھی ترقی نہیں کر سکے گا۔ ہمارے ملک کے حکمران بھی بے ایمان ہیں، ہمارے ملک کی رعایا بھی 2 نمبر ہے۔ ہم نے کلمہ تو پڑھ لیا ہے، لیکن معذرت کے ساتھ ہمارے اندر مسلمانوں والی کوئی بات بھی نہیں ہے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے روزمرہ معاملات کو چیک کریں اور انہیں درست کرنے کی کوشش کریں۔ ڈگریاں لینے سے کوئی انسان تعلیم یافتہ نہیں ہو جاتا، جبکہ ماں کی گود پہلی درسگاہ ہوتی ہے۔ جب آپ کو گھر سے ماحول اچھا نہیں ملتا، آپ کی تربیت اچھے طریقے سے نہیں ہوتی، تو جو آپ کے گھر سے تربیت ہوتی ہے وہی آپ کا ماحول ہوتا ہے، وہی آپ کا ذہن ضمیر ہوتا ہے۔ ڈگریاں لینے سے کوئی انسان تعلیم یافتہ نہیں ہوتا۔ ہمارے تو ملک کے جو تعلیمی ادارے ہیں ان کا بھی پڑھانے والوں کے استاد جو ہیں، استاد کا پروفیشن اتنا عزت والا ہوتا ہے، لیکن معذرت کے ساتھ ہمارے استاد بھی جو ہے نا وہ ایمانداری سے بچے کو نہیں پڑھاتے، صرف تنخواہ پہ توجہ دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ یہ ہماری ٹائمنگ ہے اسکول کی، تو ہم اپنے اسٹوڈنٹس پہ توجہ دیں، نہ کہ اپنے موبائل پہ دیں۔ وہ بھی بس اپنی ڈیوٹی پوری کر کے گھر کو چلے جاتے ہیں، تو ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بھی کمزور ہو جاتے ہیں، تو بمشکل وہ ڈگریاں ہی لیتے ہیں، ان کے پلے کچھ نہیں ہوتا۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ اپنے معاملات کو چیک کریں، کیونکہ ہمیں ایک دن مرنا ہے۔ جب ہمیں ایک دن مرنا ہے تو ہم اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتے، ہمیں اللہ کی رضا سے زندگی گزارنی چاہیے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ میرا اس شہر عداوت میں بسیرا ہے جہاں، لوگ سجدوں میں بھی لوگوں کا برا چاہتے ہیں۔